السلام علیکم طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سیکھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور بنیادی موضوع نظریہ پاکستان پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ وہ موضوع ہے جو نہ صرف پاکستان سٹڈیز کا مرکزی حصہ ہے بلکہ ہماری قومی شناخت کی بنیاد بھی ہے۔ پاکستان کسی اتفاق یا حادثے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک طویل جدوجہد، ایک مضبوط یقین اور ایک واضح نظریے کا نتیجہ تھا۔ اگر ہم واقعی پاکستان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کے نظریے کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہی نظریہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نظریہ کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ نظریہ دراصل خیالات، عقائد، اقدار اور اصولوں کا ایک منظم مجموعہ ہوتا ہے جو کسی قوم کی زندگی کو ایک خاص سمت دیتا ہے۔ یہ نظریہ اس قوم کے فیصلوں، اس کے قوانین، اس کے معاشرتی نظام اور اس کے مستقبل کے منصوبوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک مضبوط نظریہ کسی بھی قوم کو متحد رکھتا ہے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر بڑی قوم کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ ہوتا ہے۔ یہی نظریہ اس قوم کو مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ اب ہم نظریہ پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ نظریہ پاکستان دراصل اس سوچ کا نام ہے کہ برِ صغیر کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور انہیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہ نظریہ صرف مذہبی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اس میں سیاسی، سماجی اور ثقافتی پہلو بھی شامل تھے۔ برِ صغیر میں مسلمان ایک طویل عرصے تک حکمران رہے، لیکن جب برطانوی حکومت قائم ہوئی تو مسلمانوں کی سیاسی، معاشی اور تعلیمی حالت کمزور ہونے لگی۔ دوسری طرف ہندوؤں نے تعلیم اور معیشت میں ترقی حاصل کرنا شروع کی، جس سے دونوں قوموں کے درمیان فرق مزید واضح ہوتا گیا۔ اسی پس منظر میں مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر وہ ایک متحد قوم کے طور پر اپنی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک الگ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہاں ہم ایک نہایت اہم نظریے یعنی دو قومی نظریے کی طرف آتے ہیں جو نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ دو قومی نظریہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور ان کے درمیان اختلافات اتنے گہرے ہیں کہ وہ ایک ساتھ ایک ریاست میں امن اور انصاف کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ اختلافات کئی پہلوؤں میں تھے۔ سب سے پہلے مذہب کا فرق۔ مسلمان ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی زندگی قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ ہندو مت میں مختلف عقائد اور کئی خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے۔ پھر ثقافت و تہذیب کا فرق۔ مسلمانوں کا طرز زندگی، لباس، کھانے پینے کی عادات اور سماجی رویے ہندوؤں سے مختلف تھے۔ اسی طرح رسم و رواج میں بھی نمایاں فرق تھا، جیسے شادی بیاہ کی تقریبات، تہوار اور معاشرتی روایات۔ تاریخی اعتبار سے بھی دونوں قوموں کے ہیروز اور روایات مختلف تھیں۔ مسلمانوں کے لیے اسلامی تاریخ کی شخصیات اہم تھیں، جبکہ ہندوؤں کے اپنے الگ ہیروز تھے۔ اس فرق نے دونوں قوموں کے درمیان ایک واضح حد قائم کر دی۔ سماجی نظام میں بھی فرق موجود تھا۔ اسلام مساوات اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ ہندو معاشرے میں ذات پات کا نظام تھا جو لوگوں کو مختلف درجوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ان تمام اختلافات کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان اور ہندو ایک قوم نہیں بن سکتے۔ اسی نظریے کو سب سے پہلے سر سید احمد خان نے واضح کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے اور اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کی تلقین کی۔ ان کی کوششوں نے مسلمانوں میں شعور پیدا کیا۔ بعد میں یہی نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک منظم سیاسی تحریک میں تبدیل ہوا۔ قائد اعظم نے نہایت واضح انداز میں کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور انہیں اپنا الگ وطن چاہیے۔ اب ہم اسلام کے کردار پر بات کرتے ہیں جو نظریہ پاکستان کی اصل روح ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ معاشرت، معاشت، سیاست اور اخلاقیات سب کو شامل کرتا ہے۔ اسلام ہمیں انصاف، مساوات، بھائی چارہ، دیانت داری اور انسانی حقوق کا درس دیتا ہے۔ یہی اصول ایک مثالی معاشرے کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ مسلمان چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہیں جہاں وہ ان اصولوں پر عمل کر سکیں۔
اسی لیے انہوں نے ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھا جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق نظام قائم ہو، جہاں سب کو انصاف ملے اور جہاں ہر فرد کو عزت اور آزادی حاصل ہو۔ اب ہم علامہ اقبال کے کردار پر نظر ڈالتے ہیں۔ علامہ اقبال نہ صرف ایک عظیم شاعر تھے بلکہ ایک گہرے مفکر اور فلسفی بھی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنی پہچان اور اپنی طاقت کا احساس دلایا۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی۔ 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی شناخت کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اقبال کے خیالات نے تحریک پاکستان کو ایک مضبوط فکری بنیاد فراہم کی اور مسلمانوں میں ایک نئی امید پیدا کی۔ اس کے بعد ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کی بات کرتے ہیں۔ قائد اعظم ایک غیر معمولی رہنما تھے جنہوں نے اپنی بصیرت، حکمت عملی اور عزم کے ذریعے مسلمانوں کو متحد کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہر سطح پر جدوجہد کی۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو ایک طاقتور سیاسی جماعت بنایا اور مسلمانوں کے مطالبات کو دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کیا۔ قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک واضح مقصد کے لیے جدوجہد کی اور آخرکار 1947 میں پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان کے قیام کے بعد ایک اہم پیش رفت قرارداد مقاصد 1949 تھی۔ یہ قرارداد پاکستان کے نظریاتی ڈھانچے کو واضح کرتی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ریاست کو اس کے دیے گئے اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت، آزادی، مساوات اور انصاف کی ضمانت دی گئی۔ تمام شہریوں کو مذہبی آزادی دینے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ یہ قرارداد پاکستان کے آئین کی بنیاد بنی اور اس نے ملک کے مستقبل کی سمت متعین کی۔ اب ہم نظریہ پاکستان کی موجودہ دور میں اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان آج بھی ہمارے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک قوم کے طور پر متحد رکھتا ہے۔ یہ ہمیں ہماری شناخت دیتا ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا۔ آج کے دور میں ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے معاشی مسائل، سیاسی عدم استحکام اور سماجی مسائل۔ ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریے پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو نظریہ پاکستان کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک کی بنیاد کو سمجھ سکیں اور اس کی حفاظت کر سکیں۔ اگر ہماری نوجوان نسل اپنے نظریے سے جڑی رہے گی تو پاکستان ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار، اپنے رویے اور اپنے اعمال کے ذریعے نظریہ پاکستان کو عملی شکل دیں۔ ایمانداری، محنت، دیانتداری اور اتحاد جیسے اصولوں کو اپنائیں۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان صرف ماضی کی ایک کہانی نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ ہمیں آج بھی رہنمائی فراہم کر رہا ہے اور مستقبل کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر ہم اس نظریے کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو ہم ایک مضبوط، متحد اور کامیاب پاکستان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔